بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہمارا ہندی فلسفے کے تعارف پر مشتمل سبق ہے۔ گزشتہ سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ جدید علم کلام کا آغاز کب ہوا تھا، جدید علم کلام کے رجحانات دینے والی مشہور شخصیات کون ہیں، اور جدید علم کلام کے مضامین و موضوعات کیا ہیں۔ مزید ہم نے جدید علم کلام کی ضرورت اور اہمیت پر علماء کرام کے اقتباسات دیکھے تھے۔ آج کے سبق کے مندرجات کچھ یوں ہیں کہ ہندی فلسفے کا آغاز کب ہوا، اور ہندی فلسفے کے مشہور مکاتب کون سے ہیں، نیز ہندی فلسفے کے اہم مضامین کیا ہیں، اور ہندی اور یونانی فلسفے کا اگر ہم تقابل کریں تو ان میں زیادہ پرانا فلسفہ کون سا ہے، اور ان دونوں کے موضوعات میں کیسے تقابل ممکن ہے۔ پہلے ہم ہندی فلسفے کے تعارف کو جان لیتے ہیں۔ ہندی فلسفہ یہ ہندوستانی ثقافت کا ایک اہم ترین حصہ ہے، اور ہزاروں سالوں سے یہ فلسفہ ترقی کر رہا ہے۔ یہ ثقافت آگے مستقل بڑھ رہی ہے، اور اس میں مختلف مکاتب فکر اور نظریات شامل ہیں۔ ہندی فلسفے کے بنیادی موضوعات میں سے کچھ موضوعات یہ ہیں۔ نمبر 1، وجود پر یہ بحث کرتے ہیں۔ ان کے ہاں معرفت زیر بحث آتی ہے، اخلاقیات پہ زور دیتے ہیں، معاشرے کو اہمیت دیتے ہیں، اور مذہب تو ان کے ہاں ایک فلسفہ مذہب ہی ہے جس پر یہ زور دیتے ہیں اور اس کو اجاگر کرتے ہیں۔ تو ہندی فلسفے کے مختلف مکاتب ہیں، چونکہ ہندوستانی ثقافت اور ہندوستانی تاریخ یہ قدیم ترین تاریخ رکھتی ہے، لہذا اس میں مختلف مکاتب فکر ہیں۔ میں صرف چند مشہور مکاتب کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ ایک مکتب ان کے ہاں ہے ویدانت، یہ ہندی فلسفے کا سب سے قدیم اور سب سے اہم مکتب فکر ہے۔ یہ در حقیقت صوفی ازم کی طرح ہے، متصوفانہ مکتب فکر ہے جو حقیقت کی فطرت اور انسانی وجود کے مقصد سے بحث کرتا ہے، اور ویدانت کے کچھ اہم نظریات میں یہ نظریات شامل ہیں، یعنی براہمن جو واحد حقیقی حقیقت ہے، اسے یہ براہمن کہتے ہیں، اور آتمان جو ہر فرد کی ذاتی روح ہے، تو ہر فرد کی ذاتی روح پر یہ آتمان کا اطلاق کرتے ہیں۔ جبکہ مولک ادویت جو حقیقت کی وحدت کی تعلیم دیتا ہے، یہ ویدانت کے اہم نظریات ہیں۔ اور ایک اور مشہور قدیم ترین تہذیب ہمیں بدھ مت کی ملتی ہے۔ بدھ مت یہ بھی مذہبی اور فلسفیانہ نظام ہے جو 6 صدی قبل مسیح میں بھارت میں پیدا ہوا تھا، اور 6 صدی قبل مسیح سے آپ کو بخوبی یاد ہوگا، جیسے ہم شروع کے اسباق میں پڑھ چکے ہیں، کہ یہی وہ صدی ہے جب یونان میں یونانی فلسفہ عروج پا رہا تھا، اور وہ آغاز کے مراحل میں تھا، ارتقائی مراحل طے کر رہا تھا، اور مستقل وہ ترقی کی طرف گامزن تھا۔ تو اسی 6 صدی قبل مسیح میں بدھ مت یہ ہندوستان میں پیدا ہوتے ہیں، اور بدھ مت مسئلہ درد سے نمٹنے اور نجات حاصل کرنے کے طریقوں پر مرکوز ایک مذہب ہے۔ بدھ مت کے کچھ اہم نظریات میں ذیل میں آنے والے نظریات شامل ہیں۔ ایک نظریہ ان کے ہاں 3 حقیقتوں کا ہے۔ ایک حقیقت یہ ہے کہ درد کی حقیقت، انسان جب درد یا تکلیف محسوس کرتا ہے، الم کو پاتا ہے۔ نمبر 2 حقیقت یہ ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، اور نمبر 3 یہ تلاش کرنا کہ اس کا خاتمہ کیسے ممکن ہے۔ تو اس کا خاتمہ، یہ 3 حقیقتیں ان کے ہاں بیان کی جاتی ہیں۔ اور ایک ان کے ہاں نظریہ ارحت کے بھی ہے، جو درد سے آزاد ہونے والا شخص ہے، اور نروان جو درد اور دوبارہ جنم سے نجات کی حالت ہے، اسے یہ نروان کہتے ہیں۔ بدھ مت ایک قدیم ترین تہذیب ہے، اور پاکستان میں ہمیں ٹیکسلا میں اس کے میوزیم اور آثار قدیمہ ملتے ہیں۔ در حقیقت بدھ مت یہ تہذیب ہندوستان کے مشرقی حصے میں مگدھ کی قدیم ریاست اب بہار ہندوستان میں، وہاں یہ اس کے اندر اور اس کے آس پاس پیدا ہوئے تھے، اور ان کی تعلیمات سدھارتھ گوتم کی تعلیمات پر مبنی ہیں۔ یہ مذہب اس وقت تیار ہوا جب یہ بر صغیر میں اور بالخصوص پاک و ہند میں شمال مشرقی علاقوں سے وسطی مشرقی اور جنوب مشرقی ایشیا میں مستقل پھیلتا چلا گیا۔ آج کی موجودہ دنیا میں بدھ مت کے ماننے والے تھائی لینڈ، سری لنکا اور چین، جاپان وغیرہ میں موجود ہیں، لیکن اس کی ابتدا ہمیں
پاکستان کے ٹیکسلا کے آس پاس قرب و جوار میں جو ان کی آثار قدیمہ ہیں یہاں سے ملتی ہیں، اور ہندوستان میں ان کی تہذیب کی ہمیں ابتدا ملتی ہے۔ بہرکیف یہ قبل از مسیح کا ایک قدیم ترین فرقہ اور مذہب ہے۔ مہاتما بدھ کا جو اصل نام ہے وہ سدھارتھا بوتم ہے۔ مہاتما یہ خدا کی صفات کے مظہر کو کہا جاتا ہے، اور اسی لیے ان کا نام مہاتما بوتم رکھ دیا گیا۔ مہاتما بدھ 500 قبل مسیح ہندوستان کے علاقے میں راجا شودودہن کے ہاں پیدا ہوئے، جو کہ ہندو کھشتری ذات سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی پیدائش نیپال کی سرحد کے قریب بھارت میں، اور بعض مؤرخین کے مطابق بنارس کے شمال میں 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بستی میں ہوئی تھی۔ وہاں راجا نے مہاتما بدھ کو اپنے ساتھ ریاست کے معاملات میں شریک کیا، تو یہ سیاسی اور ریاستی معاملات میں بھی رہے، لیکن طبعاً یہ اس ماحول سے باغی تھے۔ یہ کنارہ کش ہو کر رہنا پسند کرتے تھے، جیسے بابا نانک بھی ہندو مذہب سے تعلق رکھتے تھے، لیکن اپنی کچھ روایات اور ماحول سے وہ باغی تھے۔ مثلا بابا نانک یہ بت پرستی اور ذات پات سے دور بھاگنا چاہتے تھے، تو ہندو مذہب رسموں کا ہی دین بن کر رہ گیا تھا۔ تو انہوں نے بالآخر ریاستوں کو اختیار کیا، جو ان کی ایک طویل تاریخ ہمیں ملتی ہے۔ ایک تیسرا مکتب ہمیں ہندوستانی فلسفے میں جین مت کا ملتا ہے۔ جین مت یہ بھی 6 صدی قبل مسیح بھارت میں ہی پیدا ہونے والا ایک مکتب فکر ہے، اور یہ مذہبی اور فلسفیانہ نظام پر مشتمل ہے۔ جین مت کی تعلیمات اخلاقیات اور روحانیت پر زیادہ زور دیتی ہیں، اور ان کے کچھ اہم نظریات میں ایک نظریہ ہمیں غیر تشدد کا ملتا ہے، جو تمام جانداروں کے ساتھ ہمدردی اور رحم و کرم کے مظاہرہ کرنے کی تعلیم دیتا ہے کہ کسی پر تشدد نہ کیا جائے اور ہر ایک سے رحم دلی کا معاملہ کیا جائے۔ ایک نظریہ نیچریت کا ملتا ہے، جو روح کی ابدی اور غیر مادی فطرت کی تعلیم دیتا ہے، تو اس نظریے میں بھی ہمیں روحانیت کا درس مل رہا ہے۔ اور ایک نظریہ ان کے ہاں موکشا کا ہے، جو درد اور دوبارہ جنم سے نجات کی حالت ہے، جسے یہ موکشا کہتے ہیں۔ جینزم کا اگر ہم تعارف جاننا چاہیں تو یہ لفظ جین جنا سے مشتق ہے، اور اس کا معنی ہے فاتح اور غالب کے۔ تو ان لوگوں کے گمان میں یہ لوگ اپنی خواہشات پر غالب آ چکے تھے، اسی لیے ہر ایک سے خواہشات کے خلاف چلتے ہوئے رحم دلی کا معاملہ کرتے تھے، اور کسی پر بھی زبردستی یا تشدد کے معاملہ روا نہیں رکھتے تھے، اسی لیے یہ لوگ اپنے آپ کو جین کہتے ہیں۔ لہذا یہ لوگ اپنے آپ کو جینی کہلانا پسند کرتے ہیں، اور جین مت کے ماننے والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جین مذہب ایک قدیم ازلی اور ابدی مذہب ہے، جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، اور اس میں ان کے کوئی 24 رہنما گزرے ہیں، جن کی عمریں ناقابل ترین حد تک طویل تھیں۔ ان کا پہلا مصلح ناتھ اور سب سے آخری مصلح پرسو ناتھ تھا۔ یہ تمام رہنما چھتری گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ موجودہ جین مت کا بانی مہاویر یا مہاویر کو قرار دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ مہاویر کی پیدائش پرسوناتھے سے 250 سال بعد یعنی 540 قبل مسیح کو ہوئی تھی۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ جین مت کتنا قدیم ترین مذہب ہے، اور ان کے عقیدے کے مطابق اس دور میں مہاویر کے بعد اب کوئی رہنما نہیں آئے گا۔ تو تاریخی اعتبار سے اس رائے کی تائید ہوتی ہے کہ جین مذہب کے بانی مہاویر نہیں تھے، بلکہ یہ مذہب پہلے سے ہی ہندوستان کی روایات میں چلا آ رہا تھا۔ مہاویر اس مذہب کے آخری شخص ہیں جو رہنما بن کر آئے ہیں۔ مہاویر کا تعارف بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ مہاویر جین کی پیدائش 286 قبل مسیح کو مشرقی ہندوستان کے مشہور شہر دیسائی کے ایک نواحی بستی میں ہوئی ہے۔ آپ کے والد کا نام سدھار تھے اور والدہ کا نام ترسالہ تھا، اور آپ کی والدہ ایک کھشتری خاتون تھیں جو ویسامئی اور مگدھ کے حکمران خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ سفید پوش جینیوں کی روایات کے مطابق آپ نے ایک شہزادی ایشوما سے شادی کی تھی۔ اس وقت آپ کی عمر 19 سال تھی۔ 10 سال تک آپ نہایت خوشگوار زندگی بسر کرتے رہے، اور جب آپ 30 سال کی عمر میں قدم رکھتے ہیں تو آپ نے مہاویر نے دنیا کو ترک کر دیا اور پرسوناتھ کا مسلک اختیار کیا۔ 12 سال مکمل برہنگی اور فقر و فاقہ کی حالت میں
راہبانہ زندگی بسر کرتے رہیں، یعنی جسم سے بھی آپ نے لباس اتار دیا اور فقر و فاقہ کو اختیار کیا تاکہ آپ بھوکے اور پیاسے رہیں، اور مجاہدے اور ریاضتیں کرتے رہیں تاکہ حقیقت آپ پر آشکارا ہو۔ اور یہ سلسلہ 6 سال تک ایک بھگو گوسالہ کی معیت میں گزرا، لیکن پھر گوسالہ نے آپ کو چھوڑ دیا اور اس سے آپ کو کچھ فائدہ نہ ہوا۔ پھر آپ نے 6 سال مزید ریاضتیں کرتے ہوئے نجات کی تلاش میں اپنے آپ کو تھکایا۔ یوں ریاضتیں کرتے ہوئے آپ کو 12 سال ہو گئے، اور 13ویں سال کو دریائے چوپالگا کے کنارے اپنی ریاضت سے آپ نے کامیابی حاصل کی، اور 42 برس کی عمر میں ایک نئے مذہب کے رہنما کے طور پر آپ سامنے آئے ہیں۔ مہاویر نے 72 سال کی عمر میں 540 قبل مسیح کو وفات پائی تھی۔ اس اعداد و شمار سے ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ مہاویر یہ گوتم بدھ کے ہم اثر تھے، اور دونوں ہی تقریباً ریاضتیں کر کے، مجاہدات کر کے، حقائق کی تلاش میں اور نجات کی تلاش میں ایک ہی پیٹرن پہ دونوں گامزن رہے۔ مصورین کا خیال ہے کہ مہاویر کا مجسمہ کچھ اس طور پر ہوگا۔ اس مجسمے میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس انداز سے آپ بیٹھے ہیں، اور آپ مجاہدات میں یعنی ایک خاص انداز سے ہاتھ رکھ کے، پاؤں رکھ کے آپ سوچ و بچار میں اور دریاؤں جنگلوں میں آپ بیٹھ کے جو ہے وہ ریاضتیں کر رہے ہیں تاکہ نجات کے طریقے آپ کے سامنے آشکارا ہو سکیں۔ ایک اور مکتب ہندی فلسفے میں اپنا نمایاں مقام رکھتا ہے جس کو آپ یوگا کے نام سے جانتے ہیں۔ یوگا آج کل اگرچہ ایک ورزش اور ایکسرسائز کے طور پر متعارف ہے، لیکن قدیم ترین فلسفے میں اسے روحانی اور جسمانی تربیت کا نظام کہا جاتا ہے۔ یہ پورا ایک فلسفہ ہے جو ہندوستان میں قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ یوگا جسم، ذہن اور روح کو باہم متحد کرتا ہے مشقوں، مراقبات کے ذریعے سے، اور اس کے اہم نظریات کچھ یوں ہیں۔ آٹم یعنی جو ہر چیز کی بنیادی ساخت ہے، اور پارا کھیترا جو اعلیٰ حقیقت یا خدا ہے، یہ بھی یوگا کا فلسفہ ہے۔ اسی طریقے سے سامادی جو اعلیٰ شعور کی حالت ہے۔ ایک اور فلسفہ ہمیں صوفی مت کا بھی ہندی فلسفے میں ملتا ہے۔ تو صوفی مت یہ اسلامی فلسفیانہ نظام ہے جو 7ویں صدی میں عرب دنیا میں پیدا ہوا تھا۔ صوفی مت عشق، جذبہ اور روحانیت پر توجہ مرکوز کرتا ہے، یعنی حقیقی عشق اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے یہ بھی مجاہدات اور ریاضتوں پر زور دیتا ہے، اور صوفی مت کے کچھ اہم نظریات پیش خدمت ہیں۔ ایک نظریہ صوفیہ کے ہاں وحدت وجود کا ملتا ہے۔ اب وحدت وجود کے مختلف تعبیرات کی جاتی ہیں، باہر کے ایک تعریف اس کی اور ایک تعبیر یہ ہے کہ حقیقی وجود صرف اللہ کا ہے، باقی سارے وجود فانی ہیں، اسی کو وحدت وجود کا نام دیا جاتا ہے۔ بعض لوگ اس کی تعبیر یہ بھی کرتے ہیں کہ وحدت وجود کا مطلب ہے کہ ہر وجود میں اللہ تعالیٰ کا وجود سمو دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کا وجود اس میں حائل ہو گیا، والعیاذ باللہ من ذالک۔ اس تعبیر کو اہل حق تسلیم نہیں کرتے۔ ایک دوسرا نظریہ ان کے ہاں فنا کا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت میں سرشار رہنا اور اللہ کی محبت میں فنا ہو جانا، اللہ کے حکم کے آگے اور کسی کا حکم قابل تعمیل نہ سمجھنا، اس کو فنا فی اللہ کہتے ہیں۔ صوفی مت کے بعد اب ہم ہندی اور یونانی فلسفے میں تقابل کرنا چاہیں گے۔ پہلے تقابل تو یہ کہ سب سے زیادہ قدیم ترین فلسفہ کون سا ہے۔ یہ تو ضرور ہے کہ دونوں ہی دنیا پہ اپنا اثر رکھنے والے قدیم فلسفے اور قدیم تہذیبیں ہیں، اور دونوں کی تاریخ ہمیں ملتی ہے، قدیم تاریخ ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو ہندی فلسفہ تقریباً 5000 سال کی تاریخ رکھتا ہے، جبکہ یونانی فلسفہ کوئی 2500 سال کی تاریخ رکھتا ہے، اور دونوں فلسفوں نے دنیا پر اپنے گہرے نقوش چھوڑے ہیں۔ فلسفے کی تاریخ کے حوالے سے آج تک یہ خیال کیا جاتا ہے کہ فلسفے کا سرچشمہ یونان سے پھوٹتا ہے، لیکن وہ اہل علم جو تاریخی مطالعے پر دسترس رکھتے ہیں ان پر یہ حقیقت آشکار ہو چکی ہے کہ یونان سے فلسفے کا آغاز نہیں ہے۔ جب یونان میں فلسفیانہ سوچ و فکر کی ابتدا ہو رہی تھی، تب ہندوستان میں فلسفیانہ افکار اپنے عروج پر تھے۔ باہر کے فلسفے کی ابتدائی تاریخ کو یونان سے منسوب کرنے میں انگریز محققین اور انگریز مصنفین کا بڑا کردار ہے۔ انگریز مؤرخین نے ہندوستان سے کنارہ کشی کرتے ہوئے یونان کو فلسفے کا جنم بھومی قرار دیا ہے، اور یونان کے سر پر اس تاج کو سجا دیا کہ فلسفے کا آغاز یونان سے ہوتا ہے۔ لیکن بعد کے محققین نے جب
فلسفے کی ارتقائی مدارج کی کھوج لگائی ہے تو ان پر یہ حقیقت آشکارا ہوئی ہے کہ فلسفے کا وجود یونان سے بھی پہلے موجود تھا، بلکہ یہ نشو نما پا چکا تھا، اور جس دور میں یونان نے فلسفہ عروج پا رہا تھا اور ابتدائی مراحل طے کر رہا تھا، اس وقت ہندوستان نے فلسفہ عروج کے مراحل سے اوپر کا سفر طے کر رہا تھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے بھی اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ فلسفے کی معیاری کتب تاریخ کا انداز یہ رہا ہے کہ انہوں نے فلسفہ یورپ کو تو درخور اعتنا سمجھا ہے، اسے اہمیت دی ہے، لیکن مشرق کی علمی ترقی اور فکری ارتقاء کی جو چھاپ فلسفے پر پڑی ہے اس کا ذکر تک نہیں کیا۔ جہاں تک فلسفہ یونان کا تعلق ہے، ہم اس کی بعض ابتدائی صورتوں سے واقف ہیں۔ عام طور پر یہ تسلیم کر لیا گیا ہے کہ یونان میں فلسفیانہ غور و فکر کا سراغ 6 صدی قبل مسیح سے نہیں لگایا جا سکتا۔ بہرحال جب ہم 6 صدی قبل مسیح کے ہندوستان پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ایک بدلی ہوئی سی تصویر نظر آتی ہے۔ یعنی یونان میں 6 صدی قبل مسیح میں آپ کو تاریخ میں کوئی تاریخی اوراق یا تاریخی معلومات نہیں ملتی، لیکن آپ اگر 6 صدی قبل مسیح ہندوستان پہ ایک نظر ڈالتے ہیں تو آپ کو ایک بدلی سی ہوئی تصویر نظر آتی ہے۔ یہ ہندوستان کا وہ زمانہ ہے جہاں فلسفے کا آغاز ہی نہیں بلکہ فلسفیانہ غور و فکر کے عروج کا زمانہ تھا۔ تو ایک طرف فلسفہ عروج پا چکا تھا، دوسری طرف ابتدا اور آغاز کے مراحل میں تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب یونان میں تھیلیس کو پہلا فلسفی قرار دیا جاتا ہے اور یہ زمانہ 6 صدی قبل مسیح کے لگ بھگ کا ہے، تو ہندوستان نے فلسفے کے آثار دید میں پائے جاتے ہیں جو تقریباً 2500 سال قبل مسیح کا مانا جاتا ہے۔ یہ آثار جو ہندوستان میں پائے جا رہے ہیں 2500 قبل مسیح کے ہیں، لہذا ہندی فلسفہ کوئی 5000 سال پرانا فلسفہ ہے، جبکہ یونان نے فلسفے کا آغاز تھا اور ہندوستان نے فلسفہ نصف النہار تک پہنچ چکا تھا۔ وید کے حوالے سے ہندوؤں کا خیال ہے کہ یہ دنیا کی اولین کتاب ہے جو پہلا انسان کرۂ ارض پر آتے وقت ساتھ لے کر آیا تھا۔ اگرچہ وید سے متعلق ہندوؤں کا یہ عقیدہ محض خیالات پر مبنی ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ ہندوستان کی قدیم ترین کتاب ہے جس سے ہندوستان کی قدیم تہذیب، رہن سہن اور سوچ و فکر کا سراغ ہمیں ملتا ہے۔ ہندوستان کی فلسفیانہ سوچ و فکر کو مذہب اخلاقیات سے منسوب کیا جاتا ہے، جبکہ قدیم یونانی طرز فکر کو اس کے برعکس قرار دیا جاتا ہے۔ اگر ہم ہندی فلسفے کی اہم خصوصیات کو آپ کے سامنے رکھیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہندی فلسفہ روحانیت کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ تمام مکاتب فکر کا مقصد انسان کو روحانی طور پر بیدار کرنا ہے اور اسے رہائی حاصل کرنے میں مدد کرنا ہے۔ ایک خصوصیت یہ بھی ہے اس ہندی فلسفے کی کہ ان کے ہاں تناسخ کا نظریہ پایا جاتا ہے اور یہ تناسخ کو اہمیت دیتے ہیں۔ کارما کا مطلب یہ کہ ہر عمل کے نتائج ہوتے ہیں، اور تناسخ کا مطلب ہے کہ روح ایک جسم سے نکل کر دوسرے جسم میں منتقل ہو جاتی ہے، اس کو یہ تناسخ ارواح کہتے ہیں۔ اور میڈیٹیشن کی اہمیت بھی آپ ہندی فلسفے میں نمایاں طور پہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک روحانی مشق ہے، اس کے ذریعے سے انسان اپنے ذہن کو مہذب کر سکتا ہے، روحانی ترقی حاصل کر سکتا ہے۔ جبکہ یونانی فلسفے کی خصوصیات ہندی سے بالکل مختلف ہیں۔ ان کے ہاں عقل کو اہمیت دی جاتی ہے اور عقل کو ہی یہ حقیقت کے ذریعے سمجھتے ہیں، اسی سے علم حاصل کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے طبیعیات اور اخلاقیات پر یونانی زیادہ زور دیتے ہیں، اخلاقیات اور سیاسیات پر بھی غور کرتے ہیں۔ منطق اور سائنس کی بنیاد آپ کو یونانی فلسفے میں ملتی ہے۔ تو دونوں فلسفوں کے درمیان مماثلتیں بھی ہیں اور اختلافات بھی ہیں۔ اگر ہم مماثلتوں کی بات کرتے ہیں تو دونوں فلسفے فلسفیانہ فکر کے وسیع اور پیچیدہ نظامات پر مشتمل ہیں۔ دونوں فلسفوں نے اپنے اپنے علاقے اور دنیا میں ایک گہرا اثر چھوڑا ہے، اور دونوں فلسفوں نے عقل، منطق کو علم اور حقیقت کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اگر ہم اختلافات میں ایک تقابل کرنا چاہیں تو ہندی فلسفہ زیادہ توجہ روحانیت کو دیتا ہے، عقل کو کم توجہ دیتا ہے، اور یونانی عقل کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور روحانیت کو کم اہمیت دیتے ہیں۔ ہندی فلسفے میں کارما اور تناسخ کے تصورات کو اہمیت دی جاتی ہے، یونانی ان کو اہمیت نہیں دیتے۔ ہندی فلسفے میں میڈیٹیشن کو اہمیت دی جاتی ہے جو روحانی مشق ہے، جبکہ یونانی فلسفے میں اسے قابل اعتنا نہیں سمجھا جاتا۔ تو خلاصہ درج، دونوں فلسفے دنیا بھر کے فلسفوں پر گہرا اثر ڈالتے رہے ہیں۔ ہندی فلسفے نے بدھ مت اور
جینزم جیسے مذاہب کی بنیاد رکھی جنہوں نے دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کو متاثر کیا، جبکہ یونانی فلسفے نے سائنس اور منطق کی بنیاد رکھی جنہوں نے جدید دنیا کی ترقی میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ ہندی فلسفہ کوئی 5000 سال پرانی ثقافت و تہذیب ہے، جبکہ یونانی فلسفہ کوئی 2500 سال قبل کی گزری ہوئی ایک تہذیب ہے جس کے آثار آج بھی ملتے ہیں۔ اور ہندی فلسفے میں ہمیں بدھ مت، ویدانت، یوگا، جینزم اور ہندو دھرم کے ادیان ملتے ہیں، یعنی ہندی فلسفہ یہ ادیان کی تاریخ اور عقائد پر مشتمل ایک فلسفہ ہے۔ یہ ہمارا اس سلسلے کا آخری درس تھا۔ ہم نے فلسفہ اور علم الکلام کے ایم اے اسلامیات کے نصاب کو سامنے رکھتے ہوئے ایک سلسلے کا آغاز کیا تھا، اور اس سلسلے کا آج ہمارا آخری درس تھا۔ فی امان اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔